حضرت علامہ و مولانا حافظ سید ساجد پاشا قادری کے علمی و روحانی بیانات کے لیے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ جزاک اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو ایک بات یہ یاد رکھ لیں، خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ کس نے پڑھایا، اس میں مختلف قول ہے۔ اس میں صرف ایک قول نہیں ہے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور جو بخاری شریف میں جو بات موجود ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی میں شارحین احادیث نے اس حدیث کے بارے میں کیا کہا ہے وہ بھی جو ہے آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ ایک روایت کے مطابق، بخاری کی روایت کے مطابق، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھایا، یہ روایت ملتی ہے۔ اور دوسری روایت کے مطابق حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھایا، یہ روایت بھی ملتی ہے۔ مگر صحیح اور اہل سنت کا موقف کیا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی آپ کا جنازہ پڑھایا ہے۔ اب بخاری شریف کی وہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے، میں اس حدیث کی شرح میں شارحین احادیث نے کیا کہا ہے، کیونکہ آج نیم رافضی نیم ملا جو اپنے آپ کو مفتی بنا کر سوشل میڈیا پر آئے ہوئے ہیں، میں ان سے یہ مخاطب ہوں کہ وہ جو اس حدیث سے جو استدلال کر رہے ہیں کہ حضرت مولا علی مشکل کشا نے ہی نماز جنازہ پڑھائی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اس کی اطلاع نہیں دی، تو ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ تم آدھے مفتیوں کی بات کیوں مانیں؟ تم آدھے نیم رافضیوں کی بات کیوں مانیں؟ ہم شارحین احادیث کی بات مانیں گے، ابن حجر عسقلانی کی بات مانیں گے، علامہ عینی کی بات مانیں گے، علامہ احمد قسطلانی کی بات مانیں گے، ہم ان کی بات مانیں گے جنہوں نے بخاری شریف کی شرح کی اور جن کو تمام مکاتب فکر جو ہے تسلیم کرتے ہیں، ہم ان کی بات مانیں گے، تمہاری بات کیوں مانیں؟ اب انہوں نے کیا کہا ہے، بخاری شریف کی جس روایت کی طرف سوال میں اشارہ ہے کہ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے شوہر حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے رات ہی کو دفن کر دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے وفات کی اطلاع نہ دی۔ اب یہاں سے استدلال یہ کرتے ہیں کہ دیکھو ان کو تو اطلاع بھی نہیں دی حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو نماز پڑھنے یا پڑھانے کی تو بات بہت دور کی بات ہے، اطلاع بھی نہیں دی۔ اب اس کی شرح میں شارحین حدیث نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گمان تھا، یعنی وہ اچھا گمان حسن نیت رکھا کرتے تھے کہ اس معاملے کی اطلاع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو گئی ہوگی، اس لیے انہوں نے بذات خود اطلاع پہنچانا ضروری نہیں سمجھا۔ لہذا اس روایت سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہی نہ ہوئی ہو اور وہ جنازے میں شریک ہی نہ ہوئے ہو۔ یہی بات کو شارح بخاری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں جو جرح تعدیل کے امام ہیں اور جن کا نام لیے بغیر کوئی حدیث کی شرح نہیں کرتے اور کوئی حدیث پر کلام نہیں کرتے، اور صفحے اول میں جو ہے آپ کو ڈھونڈا جاتا ہے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کیا کی ہے، تو ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی۔ اور اس کے علاوہ علامہ احمد بن محمد قسطلانی ارشاد الساری جو شرح صحیح بخاری ہے، ان کے بھی الفاظ یہی ہیں کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گمان تھا کہ یہ خبر جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوشیدہ نہیں رہے گی، انہیں مل جائے گی۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو اگر ہمارے ہی گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو جو اہم جو شخصیت ہوتی ہے کبھی کبھی ہم اس شخصیت کو بھول جاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ انہیں اس کی خبر مل جائے گی، انہیں معلوم ہو جائے گا، تو اس لیے ہم انہیں خبر پہنچانا ضروری نہیں سمجھتے۔ تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی گمان کیا کہ یہ خبر ان سے پوشیدہ نہیں رہے گی، یہ خبر انہیں مل جائے گی۔ اب میں دوسرے جو معاملات ہیں تجہیز و تکفین کے جو معاملات ہیں میں اس میں جو ہے مصروف رہوں، یہی وجہ تھی، شارحین نے یہی وجہ لکھی ہے۔ البدایہ والنہایہ میں بھی یہ بات موجود ہے، اس کے علاوہ مصنف عبد الرزاق میں بھی یہ روایت موجود ہے، کنز العمال میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے، السنن الکبریٰ میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے، اس کے علاوہ مرۃ المناجی شرح مشکات المصابیح میں بھی ہے، اس کے علاوہ طبقات ابن سعد میں بھی موجود ہے، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ میں جو ہے اس روایت کو لائے ہیں، اور دیگر کئی کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے۔ اب وہ روایت کیا ہے کہ جب حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں رات کو دفن کیا اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کے آگے کیا۔
اب بتاؤ اے نیم رافضیوں اور نیم ملاؤ، بتاؤ اب اس حدیث مبارکہ کا تم کیا جواب دو گے؟ تم تو سرے سے اس حدیث کا ہی انکار کر بیٹھے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی نے جنازے کی نماز ہی نہیں پڑھائی، اور حضرت ابوبکر صدیق تو نماز جنازہ میں بھی جو ہے شریک نہیں ہوئے۔ کنز العمال میں بھی یہ حدیث مبارکہ انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ اب یہاں پر گھر کی بات میں گھر والے سے جو ہے آپ کو سناؤں گا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب وصال ہوا تو حضرت ابوبکر و عمر جنازہ پڑھنے آئے۔ اب یہاں پر دو حضرت عمر کا بھی ذکر ہے کہ حضرت ابوبکر و عمر جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تو حضرت ابوبکر نے حضرت علی سے کہا کہ آپ آگے بڑھیں اور جنازہ پڑھائیں، تو حضرت علی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ موجود ہیں، میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور جنازہ پڑھایا۔ یعنی جس صف میں، جس مجمع میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہو تو دوسرا کون امام بن سکتا ہے؟ تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام دے کر یہ فرما رہے ہیں کہ آپ خلیفہ رسول ہیں، آپ نائب رسول ہیں، آپ جانشین مصطفیٰ ہیں، اور آپ ہماری صف میں ہیں، تو آپ کے علاوہ اور کون نماز پڑھا سکتا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نماز جنازہ پڑھایا۔ کنز العمال جلد 12 صفحہ نمبر 515 جو بیروت سے جو چھپا ہوا ہے اس میں جو ہے آپ اس کو سماعت دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حلیۃ الاولیاء میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے میں شرکت کیے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نماز جنازہ پڑھائی۔ اصل کلام یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف بخاری کی ایک حدیث کو لے کر اس سے یہ استدلال کرنا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ پڑھانے کی تو بہت دور کی بات ہے، یہ لوگ جنازے میں حاضر بھی نہیں تھے، بالکل کم علمی ہے، کم عقلی ہے، یہ دین سے دوری ہے، یہ کتابوں کو نہیں پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ صرف متن کو لے لینا اور متن سے یہ اخذ کر لینا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع نہیں ملی تو یہ اتنے احادیث کثیرہ کا آپ کیا کریں گے؟ پھر ان احادیث کثیرہ کا آپ انکار کر دیجئے بخاری کی اس ایک روایت کو پکڑ کے۔ اسی لیے مسلمانوں اس بات کو یاد رکھو، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، آپ کی نماز جنازہ پڑھانے کے اوپر مختلف قول ملتے ہیں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول اس میں ملتا ہے کہ آپ نے پڑھائی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے پڑھائی ہے، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی ملتا ہے کہ آپ نے پڑھائی ہے۔ مگر ہم جمہور اہل سنت اکثریت کی اگر ہم بات دیکھیں تو اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی پڑھائی ہے، اور یہ آپ کا پڑھانا بھی حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی مرضی سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح سمجھ اور نیک ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔